زندگی میں ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ کے وجود سے، آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے، آپ کی زبان سے کسی شخص کی کبھی دل آزاری نہ ہو۔ تھوڑی دیر رک جائیں، تھوڑی دیر خیال کر لیں۔ میں بریلی شریف میں اللہ نے مجھے موقع دیا کچھ عرصہ وقت گزارنے کا۔ بریلی شریف میں ایک بزرگ گزرے، ان کا نام تھا صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں نا مولانا حسن رضا صاحب، ان کو استاد زمن کہا جاتا، ان کے پوتے تھے، اور منظر اسلام میں شیخ الحدیث یہی تھے۔ وہاں ایک مسجد تھی، اس کو پرانا شہر کہتے ہیں بریلی کا، کانکر ٹولہ محلے کا نام ہے۔ تو وہاں حضرت پانچوں نمازوں کی امامت فرماتے تھے۔ ایک دن آپ، اصل میں نا ہم نے اپنے بزرگوں کو نہ پڑھا ہے نہ کبھی آگے بیان کیا ہے، اس لیے ہمارے لوگ کہتے ہیں بزرگ وہی تھے جو 600 سال پہلے گزر گئے، حالانکہ یہ رسول پاک کا دین ہے، اس میں ہمیشہ خیر رہے گی، اس میں ہمیشہ اولیاء رہے گی، اس میں ہمیشہ اللہ کے نیک بندے رہے گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب آدمی کے پاس دولت زیادہ ہو، پڑھ لکھ بندہ زیادہ جائے تو پھر سارے اسے اپنے سے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں، لیکن اس امت میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ نہ ہوں، ہر دور میں لوگ۔ علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2008 میں ان کا وصال ہوا۔ حدیث پاک پڑھائی انہوں نے 50 سال۔ تو عصر کی نماز پڑھانے مسجد میں آئے، اور نماز پڑھاتے ان کو 42 سال گزر گئے تھے اس وقت اسی مسجد۔ نماز پڑھانے لگے تو کہنے لگے یار آپ لوگ بیٹھ جاؤ، یا اس طرح کرو نماز پڑھ لو، میں نے ابھی نہیں پڑھانی، میں تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں، تھوڑی دیر کے بعد۔ ہمارے یہاں تو فٹافٹ علامہ صاحب کا شکوہ شروع ہو جاتا ہے نا، 1.5 منٹ، پورا 1.5 منٹ ہی لیٹ آیا، یہ پورا 1.5 منٹ، حالانکہ ان کو چاہیے تھا یہ ایک آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھتے۔ ہم تو خیال ہی نہ کرتے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے، تو اس شخص کی قدر ہونی چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا بھی نہیں کہ حضور کیا مسئلہ ہے، کہا حضرت جی 10 منٹ لیٹ پڑھ لیں گے، پڑھ دیا آپ کے پیچھے۔ تو حضرت صاحب گھر تشریف لے گئے، دوبارہ واپس آئے تو آ کر کے فرمانے لگے کہ میرے دل پہ ایک بوجھ تھا، میں بوجھ دور کرنے گیا۔ حضور کیا ہوا؟ یہ مولانا حسن رضا کے پوتے ہیں، صدر العلماء مولانا تحسین رضا صاحب۔ میں نے ان کے حالات پر پوری کتاب لکھی ہے، الحمدللہ بریلی شریف سے چھپی ہے۔ حضرت تشریف لائے، دوبارہ نماز پڑھائی۔ اب لوگوں کے دلوں میں تجسس تھا، تھے بھی سارے مرید عقیدت مند شاگرد، تو بٹھا لیا۔ کہنے لگے اصل میں نا بچوں کی ماں مجھے وضو کراتی ہے، اور 42 سال سے وہی وضو کرا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ پیتل کے لوٹے ہوتے تھے تھوڑے وزنی، تو کہتے ہیں زمانے سے وہی رکھا ہے، اسی سے وضو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آج نا عصر کا جب وہ وضو کرانے لگی تو اس کے ہاتھ سے نا وہ لوٹا پھسل گیا، میرے پیر پہ لگا تو میں نے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا 42 سال ہو گئے تجھے ابھی تک وضو ہی نہیں کرانا آیا، میرا پیر پہ لگا دیا۔ کہتے ہیں اس بھلی مانس نے پھر پانی بھرا، پھر برایا۔ میں جب مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو دل میں خیال آیا وہ پابند تو نہیں تجھے وضو کرانے کی، پابند تو نہیں، اور تو اتنا بڑا شیخ الحدیث ہو کے ابھی تک تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ بڑھاپا آ گیا، اس کی پوتی اور پوتے بھی بڑے ہو گئے، پر وہ خامن کی ڈیوٹی سمجھ کے تیری نوکری کرتی ہے، اور تو اس کا دل توڑ کے سیدھا مصلی پہ۔ بتا اللہ اکبر جب کہے گا تو رب کے سامنے کیا منہ لے کے جائے گا؟ فرماتے میں گھر گیا ہوں اور جا کے میں نے بچوں کے بیچ کھڑے ہو کے اس سے کہا ہے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، معاف کر دے، غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں وہ رو پڑی ہے، کہتی ہے حضور آپ کے، فرمایا نہیں، میں نے مصلی پہ چڑھنا ہے، اور پھر میں نے نماز میں مصطفیٰ کو یہ بھی کہنا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو وہ میرا منہ میرا جو ابھی بیوی پہ ظلم کر کے آیا ہے، وہ جب نبی پاک پہ درود پڑے گا کہیں ایسا نہ ہو حضور کہیں چل دوڑ جا، پہلے صفائی تو کر کے آ۔ او میرے بھائی، یہ ظلم، یہ زیادتیاں ہماری تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ مقہور ہیں۔ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جس میں بیٹا اپنے باپ سے، باپ اپنے بیٹے سے ڈر کے بات کرتا ہے، باپ ڈر کے کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، چھوڑو جی میں نہیں، پتہ نہیں بےزتی کر دیتا ہے۔ باپ ڈر رہا ہے، جہاں اماں ڈر رہی ہے، اس معاشرے میں لوگ امام حسین کا دن منائیں گے، اتنا ظلم کرنے کے باوجود 10 محرم کو دیکھ پکائیں گے۔ خیال کریں، ظلم جو ہوتا ہے نا، ظلم، وہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک پرانا بادشاہ ایران میں گزرا ہے، ایران کے علاقے میں مکران شاہ اس کو کہا جاتا تھا۔ تو وہ ایک دن سیر کے لیے نکلا،
ایک پل آتا تھا، پل کے اس جانب جنگل تھا، اس جانب آبادی تھی، تو پل سے گزر کے وہ جنگل میں سیر کرنے گیا. وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی گائیں رہتی تھی جنگل کے قریب کچی آبادی میں. تو اماں اس گائے کا دودھ دھو کے گزارا کر لیتی تھی. تو جب وہاں سپاہی گئے تو ماں سے کہنے لگے گائے تیری بڑی اعلیٰ ہے، ہمارا کھانے کو دل کرتا ہے، بیچ دے. اماں کہنے لگی نہیں بیچنی. کہنے لگے نہیں بیچو گی تو ہم پولیس والے ہیں ویسے لے لیں گے. یہ سوسائٹیوں والے بلیک میل نہیں کرتے؟ ہاں ہاں مجھے کہنے دے بات، آپ ویڈیو تو میری بن رہی ہے نا، مجھے کہنے دے، آپ کرنے دے بات. بہت بڑی سوسائٹی بنے گی جی، اس میں کسی غریب آدمی کی 4 ایکڑ ہے، وہ نہیں بیچنا چاہتا، کہتے ہیں باؤنڈری کر دیں گے، ہم رستہ ہی نہیں دیں گے. کس نے اجازت دی زمین پہ قبضہ کرنے کی؟ بخاری مسلم میں تواتر درجے کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کی بالشت زمین پہ، یہ ایک بالشت ہم گٹ کہتے ہیں پنجابی میں، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پہ قبضہ کیا، قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا. لیکن یہاں انہیں حمایت حاصل ہوتی ہے بہت سارے ایسے لوگوں کی جنہوں نے لوگوں کو ظلم سے بچانا تھا. تو اماں سے کہنے لگے اگر تو نہیں دے گی تو ہم لے لیں گے. اماں مجبور تھی، کہنے لگی میں نہیں بیچوں گی، میں نے اس کو شروع سے پالا ہے، میری گھر کی پالی ہوئی ہے، میں کیسے بیچ دوں. اماں بیچاری کہیں باہر نکلی تو سپاہیوں نے پکڑا، گائے ذبح کی، بھون کے کھا گئے. حکومت تھی نا، بادشاہ تھوڑا رحم دل تھا. اماں جب آئی تو بڑا روئی. کسی نے کان میں بتا دیا کہ آج تو واپس جا رہے ہیں، آج ہی پوچھ لے ان سے، آج ہی حساب لے لے، پھر شاید قابو نہ آئے. بادشاہ پل پہ چڑھا نا، جب گزرنے لگا تو اماں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ایسا جملہ کہا کہ بادشاہ لڑکھڑا کے زمین پہ گرا. اماں کہنے لگی بادشاہ میں مظلوم بیوہ اور بے اولاد عورت ہوں، تیرے سپاہی تیری پشت پناہی کی وجہ سے میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، اور تو اب یہ پل کراس کر کے گھر جا رہا ہے. مجھے بتا میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا پل صراط پہ دینا ہے؟ حساب تو دینا ہے، یہاں دو یا وہاں دو، حساب تو نے دینا ہے. بتا یہاں دو گے کہ وہاں دو گے؟ چکرا کے گرا. کہنے لگا اماں وہاں نہیں میں حساب دے سکتا، مجھے اپنا پتہ ہے، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پھلا ہو سی، مجھے پتہ ہے میں وہاں حساب دینے کی پوزیشن میں. اماں تو یہیں لے لے. آخری جملہ، آخری بات آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، یہاں حساب کتاب کر لیں، وہاں حساب مشکل ہوگا. حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہ کے حساب لینے سے پہلے اپنا حساب کر کے رکھ لو. اپنا حساب ایسا نہ ہو کہ وہاں جب حساب ہو تو مشکل ہو. زیادتی کبھی نہ کریں، ظلم کبھی نہ کریں، جبر کبھی نہ کریں. دیکھیں ہمارا وجود، ہمارے لفظ، ہماری باتیں یہ سینے چیرنے کا سبب نہ بنے، ان سے آزمائشیں نہ پیدا ہوں، تکلیفوں کا سامان نہ کریں. کوشش کریں خیر کچھ تقسیم ہو جائے تو ہو جائے. حضرت شیخ سعدی شیرازی کا وصال ہوا نا، تو ان کا ایک بھائی کبھی کبھی ملنے آتا تھا تو کہتا تھا تو پڑھا تھا، تو نے کچھ بھی نہیں بنایا، میں نے ان پڑھ ہو کے جائیدادیں بنائی ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ ان پڑھ ہو کے جائیدادیں. تو جناب سعدی کہنے لگے اس دن آنا جس دن میرا جنازہ اٹھے گا، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. تو جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا. کئی لک لک روڑ گے تے کئی بک بک روڑ گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا. اس دن آنا جس دن جناب. وہ شخص کہتا میں واقعہ ہی گیا جب بابا جی کا جنازہ تھا، میں نے بچوں کو بھی روتے دیکھا، میں نے غریب عورتوں کو چھتوں پہ روتے دیکھا. ایک چرواہا بکریاں چرانے والا کپڑے گوبر سے بھرے ہوئے اور بابے کی چارپائی چھوڑتا ہی نہیں، اور میں نے اس کو پکڑ کے کھینچا. میں نے کہا تیرا مولوی اور پیر سے کیا تعلق، تیرے کپڑے بتاتے ہیں تو کبھی مسجد نہیں گیا. تو وہ رو پڑا، کہنے لگا یہ میرا بھی مرشد تھا، میں غریب ہوں، بکریاں چراتا ہوں، سارا شہر مجھے کمی کہتا تھا، پر بابا جب میرے پاس سے گزرتا تو گھوڑے سے اتر جاتا، مجھے سینے سے لگاتا، میرا ماتھا چومتا، اور میرا ماتھا چوم کے کہتا اپنے آپ کو کمی، چھوٹا اور حقیر نہ سمجھنا، تمہیں پتہ ہے بکریاں چرانا تو مدینے والے رسول کی سنت ہے، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے مبارکہ ہے. تو کہتے ہیں 1 منٹ لگاتا تھا بابا، مجھے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیتا تھا. تو آج یہ گیا ہے تو مجھے کسی اور کا نہیں پتا، میرا سر ننگا کر گیا، اب مجھے کون عزتیں دے گا؟ بھائی
وقار بڑھائیں، عزت دیں، اور عزت کسی کو وہ دیتا ہے جس کے اپنے پاس ہوتی ہے۔ اگر آپ عزت کریں گے تو معنی اس کا یہ ہے کہ آپ صاحب عزت ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور جو میں کہہ سکا مالک کو فرمائے، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا چونکہ مسافر ہوں اور مجھے ذرا آگے بھی جانا ہے، آپ کا جو پروگرام ہو بے شک جاری رہے، مجھے اجازت ہو جائے جی۔ ایک شعر سلام کا پڑھیں گے۔